حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ، فرمایا میرے غلاموں سن لو رجب اللہ کا مہینہ ہے، والشعبان شہری، فرمایا شعبان مجھے محمد کا مہینہ ہے، والرمضان لامتی، فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، رجب، شعبان اور رمضان میرے نبی پاک صاحب دوران صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم رجب شریف کے اندر روزے رکھنا شروع فرمایا کرتے تھے۔ حضور رجب کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، شعبان کے اندر بھی، رمضان کے اندر تو ویسے ہی روزہ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ مثال جو بیان فرمائی امت کو ترغیب دلانے کے لیے، محبت دلانے کے لیے۔ آج جس چیز کی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ سجدوں کی نظر، سجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جب ہمارے دلوں میں سجدوں کی محبت آ جائے گی، خدا کی عزت کی قسم کائنات کی ہر چیز انسان کی غلام بن جائے گی۔ آئیے حضور کے غلام حضرت سیدنا سید طباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو فرمایا کرتے تھے میرے دوستو، جب تمہیں میری طرف سے کچھ مل جائے، اس کا مطلب یہ تھا یعنی جب تم میرے مرید ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے پر چلنے لگ جاؤ، تو فرمایا تم مجھے چھوڑ دینا، تم مجھے چھوڑ دینا۔ تو آگے سے درویشوں نے، مریدوں نے پوچھا حضور آپ ہی کی وجہ سے تو ہمیں رب ملے گا، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، حضور آپ کو کیسے چھوڑ دے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جتنی دیر تم مجھ سے گفتگو کرو گے، میرے ساتھ بیٹھو گے، فرمایا اتنی دیر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا۔ فرمایا میری بیٹھک، میری مجلس تمہیں کہیں ذکر خدا سے دور نہ کر دے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ یہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا تو مشورہ، ان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو، جب بیت المقدس پر عیسائیوں کا حملہ ہو گیا تو وہ بزرگ بڑے افسوس اور شرمندہ اور رو رہے تھے کہ عیسائی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو مسلمان بھی کم ہے، افواد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ یہی بات سوچ رہے تھے، ایک بزرگ نظر آئے، بزرگوں سے کہا کہ بزرگوں دعا فرمائے، عیسائی ہم پر بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ دو بیری جہاز سامان کا، اسلحے کا لے کر آ رہے ہیں، ہمارے پاس مسلمان بھی اتنے نہیں، افواد بھی اتنے نہیں، اسلحہ بھی اتنا نہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، ہم ان سے لڑ سکیں۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک کو آسانی پیدا فرمائے۔ آگے سے بزرگوں نے جواب دیا، بزرگوں نے فرمایا اللہ کے ولی ایسے کر، آج رات اپنا مصلح رب کے حضور بچھا دے، اپنی گردن کو رب کے آگے جھکا دے، رب سے مانگ انشاءاللہ رب تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا، ہم کو پیروں کے خلاف نہیں، لیکن اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں نے بھی یہی سکھایا کہ پہلے طویل لینے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیا کرو۔ ہم اس طرف تو آتے نہیں، اس طرف جاتے ہیں، جس طرف آنا چاہیے اس طرف نہیں آتے۔ اب اس بزرگ نے جب یہ بات کہی، رات کو کہتے ہیں وہ بزرگ میں مسجد میں آیا، میں نے کہا بھی جا کر دیکھوں تو صحیح ہوئے، تو آیا کیا دیکھتا ہوں، مسجد میں مصلی بچھا کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے، آوازاری کر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں نہ آیا، پیچھے چلا گیا، مسجد میں نہ آیا، پیچھے چلا گیا۔ جب میری صبح ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ سنا وہ دشمن آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے، ان کا کیا بنا؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا وہ تو سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، وہ سمندر میں غرق ہو گئے ہیں۔ تو آگے سے بزرگ نے جواب دیا بھائی وہ سمندر میں غرق نہیں ہوئے، تیرے آنسو میں غرق ہو گئے ہیں، تیرے آنسو میں تو اتنا رویا رب کی بارگاہ میں، اور جو بے بس بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر روتا ہی ہے، اسے یادیں آتی ہیں، اسے دل کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس حوصلہ ہو، جسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت
بھائی مسلمانوں کو جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو وہ راہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں سب کو جھکا کر اپنی مشکلیں، اپنی حاجتیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں. باری تعالیٰ ہماری حاجتوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. اسی طرح نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہر غلام جنہوں نے حضور کی غلامی کی، انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے اسوہ حسنہ پر گزار دی. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی مبارک دیکھیں. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک رکعت پر پاؤں رکھتے، دوسری رکعت پر ابھی پاؤں نہیں پہنچتا تھا، قرآن پورا ختم ہو جاتا تھا، پورا قرآن مکمل ہو جاتا تھا. یہ تھا ان کا تقویٰ اور یہ تھی ان کی عبادت. آج ہم اپنی طرف غور کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم تو قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. آج دوستوں نے موبائل میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، موبائل میں کھولا قرآن مجید، تلاوت ہو گئی. بھئی یہ تلاوت تو نہ ہوئی، یہ قرآن کے ساتھ محبت تو نہ ہوئی. محبت تو یہ ہے تو قرآن کو اٹھا، اپنے چہرے سے لگا اور اپنے سینے سے لگا. پھر قرآن کی تلاوت کا پھر پتہ چلے یہ واقعی قرآن کا عاشق ہے، یہ واقعی حضور کا غلام ہے. ایسی محبت تو نہیں بھئی انسان سورۃ نور کی تلاوت کر کے ہمیں موبائل سے نکالو سورۃ نور کی تلاوت ہو گئی، مغرب کے بعد میں سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. بھئی قرآن مجید کو اٹھاؤ، قرآن مجید کی زیارت کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اس کے چہرے پر نورانیت آ جائے، فرمایا دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا. یہ قرآن مجید کی برکت ہے. اور ہمارے بزرگوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن اور دامن مصطفیٰ، صحابہ اور اہل بیت کا دامن، جو اس راستے پر آ گیا خدا کی عزت کی قسم دنیا میں آج بھی اس کا نام ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے، عمر فاروق کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ عشاء کی نماز پڑھ کر دو رکعت نفل کی نیت کرتے، پہلی رکعت میں 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پہلی رکعت میں 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پھر دوسری رکعت میں 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی بیوی سے نکاح کر لیا. جب نکاح کیا تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے، حضرت عثمان غنی کی مرکوہ اور حضرت عمر فاروق کی بیوی سابقہ. آپ نے سوال کیا ہے عثمان، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے جسم جو ہے وہ طاقت چھوڑ گیا ہے، آپ نے مجھ سے نکاح کس وجہ سے کیا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا اے میری گھر والی، میں نے نکاح تجھ سے اس لیے کیا ہے، حضرت عمر فاروق جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو رب کو جس طرح منایا کرتے تھے، رب کو راضی کرتے تھے، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن گھر میں جو آپ کی حالت جو ہوتی تھی، جس طرح گھر میں بیٹھ کر رب کو مناتے تھے، وہ طریقہ کیا تھا؟ تاکہ وہ تم مجھے بتا دیا، مسجد نبی میں بھی خدا کو راضی کرو، گھر میں بیٹھ کر حضرت عمر کی طرح خدا کو راضی کرو. دیکھیے ان کا طریقہ، ان کے دلوں میں محبت اتنی تھی کہ ایک صحابی نے جو کام کر دیا دوسرا چاہتا تھا کہ اس سے بڑھ کر میں نیکی کروں، ایک غلام نے جو کام کر دیا دوسرا چاہتا تھا اس سے بڑھ کر میں نیکی کروں. لیکن ہمارے ہاں تو کچھ رویہ ہی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، جو میرا بندہ چاہتا ہے کہ رب کے قریب ہو جائے، فرمایا فرائض نماز کے علاوہ نفلی عبادت کرے، نفلی عبادت کے ذریعے رب سے قریب ہو جائے، نفلی عبادت کے ذریعے رب سے قریب ہو جائے گا. اور پھر حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر سنتا وہ نہیں، سنتا میں ہوں، میں رب اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، میں رب اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں رب اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں رب اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں. پھر دیکھتا وہ نہیں، دیکھتا میں ہوں، پھر کہتا وہ نہیں، کہتا میں ہوں.
انسان دل سے رب کو مانتا ہے تو پھر انسان جو بھی کہتا ہے رب اس کی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ کریم ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو فاطمہ حضور کے غلام ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے غلام کیا تو چاہتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے ملے، سب سے جلدی مجھ سے ملے؟ تو آگے سے آپ کی یا رسول اللہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے جلدی ملے۔ تو حضور نے فرمایا میرے غلام پھر نفلی عبادت کیا کر پھر نفلی، تو یا رسول اللہ نفلی عبادت سے آپ کو جلدی مل جاؤں گا جنت میں؟ تو حضور نے فرمایا تو جب نفلی عبادت کرے گا انشاءاللہ تو قیامت کے دن مجھے جلدی ملے گا۔ تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں اب ہی مر جاؤں تاکہ وہاں بھی عبادت ہی کرتا رہوں، وہاں بھی آپ کے جلوے آپ کے نظارے ہوتے رہیں۔ یہاں تو ہو رہے ہیں یا رسول اللہ، جب تک آپ زندہ ہیں ہوتے رہیں گے، جب آپ چلے جائیں گے یا رسول اللہ میں کہتا ہوں قبر میں بھی آپ کی زیارت ہو، میدان محشر میں بھی آپ کی زیارت ہو۔ صحابہ کے دلوں میں حضور کی محبت تھی اور انہوں نے حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کیا، اپنے دلوں کو منور کیا۔ آج بھی ان کا نام باقی ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کا نام باقی ہے، کسی اللہ کے ولی کے مزارات چومے جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حضور کی غلامی کی ہے۔ انہوں نے ہمیں درس یہ دیا ہے کہ مر ہی جاؤ جو اس در سے جاؤ۔ بولیے سبحان اللہ۔ انہوں نے ہمیں سبق یہ دیا ہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ یا رسول اللہ آپ کی غلامی چھوڑ کر اگر کسی اور دروازے پر جائے یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم مر جائیں، اس سے پہلے ہم مر جائیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک زندہ رہے آپ کی غلامی میں جیتے رہے، جب دنیا سے جائے اس حال سے جائے کہ دنیا کہہ رہی ہو کہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ دنیا ہر کسی کی زبان پر جب ہم آئے ہیں نا دنیا میں تو لوگ دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ فلاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، فلاں کے گھر خوشی آ گئی، لیکن کمال تو تب ہو جب دنیا سے ہم جائیں ہم مسکرا رہے ہو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو، ہم مسکرا رہے ہو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہو۔ کیوں؟ وہ کہے یار یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ حضور کا غلام تھا، ساری زندگی اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ساری زندگی اس نے غلامی مصطفیٰ میں گزار دی، ساری زندگی اس نے اتباع مصطفیٰ میں گزار دی، ساری زندگی حضور کی فرما برداری میں گزار دی۔ تو اپنی زندگیوں کو اس میں رسول کی طرف لے کر آئیے تاکہ دنیا یہی کہے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، دنیا یہی کہے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آخر میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ اپیل یہ ہے کہ مسجد کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے، مسجد کا تعمیری کام شروع ہو چکا ہے، مینار کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک گھر کو سنبھالنے کے لیے 2-3 بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی باپ کی تنخواہ نہیں ہے تو یہ کام لگانے ہیں، بیٹے کی آنی ہے تو یہ کام لگانے ہیں، اس کی آنی ہے اس کام لگانے ہیں، لیکن مسجد کا یہ جو کام ہے یہ سارا آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، یہ سارا بولیے گا، سارے بولیے، سارا آپ کے تعاون سے۔ مساجد اور مدارس کو کوئی حکومت فنڈنگ نہیں دیتی، سکولوں کو دیتی ہے، سکولوں کو، لیکن مساجد اور مدارس کے لیے کوئی خاص فنڈ نہیں ہے۔ یہ ہمارے حساب سے اور ہماری جو ہے ہماری محبت سے چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہو اپنا یہی جو ہم حصہ ملائیں گے انشاءاللہ یہی ہمارا کل قیامت کے دن کل قبر میں کام آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، بچی ہو سکے جو بھی زیادہ سے زیادہ حصہ ملائے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے۔